مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ رب میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ رب حقیقی، وہ مالک حقیقی، وہ خالق کائنات، وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اللہ کی معرفت کا ادراک ہونا، اور حضرات محترم جو لوگ کفر اور شرک میں اپنے سارے وجود سے ڈوبے ہوئے تھے وہ کیا جانے کہ اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے۔ رب کی معرفت سے رب العالمین کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ آج کل کے اتھسٹ لوگ جو ہیں، ملحدین لوگ، جنہوں نے نٹ پہ بھی آ کے اودم مچایا ہوا ہے، اپنے عقل اور اپنے شعور کی بنا پر خدا کو ڈھونڈنے اور پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو عقل اور شعور کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ ہر چیز بندے کی فکر عقل میں آ جاتی ہے، لیکن بندہ جب اپنے معبود کو پہچانتا ہے تو عقل سے نہیں بلکہ اپنے دل کی معرفت سے پہچان ہوتی ہے۔ تو پہچان معرفت سے ہوتی ہے۔ اب وہ جو شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو کیا ادراک تھا کہ رب شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے بت اٹھایا، بت اٹھا کے اس نے کہا دیکھو محمد یہ ہے میرا خدا، میں ہوں اس کی عبادت کرنے والا، اور دیکھ لو یہ میری شاہ رگ کے قریب ہے۔ اس نے اپنی گردن پہ رکھا، اپنے کندھے اور گردن کے جوڑ میں اپنا خدا رکھا۔ اس نے کہا دیکھ لو یہ میری شاہ رگ کے قریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم قریب کہہ رہے ہو یہ جھوٹے خدا ہیں، تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو خدا ہوتا ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، وہ خالق ہوتا ہے۔ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس خالق کائنات نے مجھے بھی بنایا، ساری کائنات کو جس نے بنایا۔ حضرات محترم اتنے میں کیا ہوا؟ ابو جہل ابو لہب قریب آئے، انہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ حضرات محترم اتنے میں کیا ہوا؟ ایک شیطان جن اس بت کے اندر داخل ہو گیا۔ بت کے اندر داخل ہو کے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حجب بیان کرنا شروع کر دی، حضور کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ گستاخانہ الفاظ جب بت سے نکلنے شروع ہوئے تو کافر بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، ان کی ہم بتوں کی عبادت تو کرتے تھے آج تک بولے نہیں، آج تو میرا خدا بھی بول پڑا، یہ بت بول پڑا حضور کے خلاف۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کے بڑے قریبی اور بڑے پیارے صحابی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استادوں کے استاد، اور صحابہ میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اگر عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود سے یہ علم دین کو حاصل کیا، گویا ہمارے امام کے استادوں کے استاد عبداللہ ابن مسعود جن کا فقہ حنفی کے اندر بڑا مقام ہے اور جن کی مرویات پر مبنی ہے پوری کی پوری فقہ حنفی، حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، جب حضور اپنے کاشانے میں آئے تو ہم بھی پریشان حضور کی بارگاہ میں آئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ بت بولنے لگا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے، جب بھی کوئی اللہ کا سچا نبی آیا، ہر نبی ہر سچے نبی کے زمانے اور ہر نبی سچے کے دور میں یہ جو شیطان ہے یہ کافروں کو ورغلاتا ہے، یہ کافروں کو ورغلا کے اللہ کے پیغمبروں کے قتل پر ابھارتا رہا ہے۔ یہ وہی شیطان ہے جو اس ولید پلید کے بت میں داخل ہو کے جس نے میری حجب کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہم بڑے پریشان تھے،
2 दिन गुजर गए बड़ी परेशानी के आलम में कि कुफारे मक्का के सामने वो बुत बोला और उसने हमारे नबी की जो हिजब की, हमें बड़ी नदामत और शर्मिंदगी थी। लेकिन 2 दिन अभी गुजरे तो क्या हुआ, कोई आने वाला आया, उसने कहा हम हजूर की बारगाह में हाज़िर थे। आने वाला आया, उसने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपको सलाम हो। 2 दिन पहले मेरे चचा का बेटा वो काफरों के बुत में दाखिल हुआ, उसने आपकी हिजब बयान की, हमें पता चला तो मैं अभी उसको ख़त्म करके आ रहा हूँ और मैं बदले के तौर पे उसी बुत के अंदर दाखिल हो के आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। अब आवाज़ तो आ रही थी, अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रहा था। पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन है? आपने फरमाया ये जिन है, ये इसके चचा का बेटा जो उस दिन मेरी गुस्ताखी कर रहा था, काफरों के बुत में दाखिल होकर आज ये उसका बदला चुकाने आया है। पूछा गया या रसूल अल्लाह इसका नाम क्या है? फरमाया इस हजूर ने पूछा उससे तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम मुसार है, मीम सीन ऐन रा, मुसार मेरा नाम है। मेरा नाम ना मेरे जो चचा के बेटा है उसका नाम मुसार था जिसने गुस्ताखी की, हमने उसे वासिल जहन्नम किया, अब उसका बदला चुकाने के लिए मैं आया हूँ। आपने फरमाया तेरा क्या नाम है? कहता है मेरा नाम समख है, सीन मीम खे हुक्म वाली, मेरा नाम समख है। वो कहता है या रसूल अल्लाह आप कल कोई सफ़ा पे आना, मैं भी वहाँ आऊँगा, मैं उसी बुत में दाखिल होके मैं आपकी नात बयान करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं वो रात हमने बड़ी मुश्किल गुजारी, क्योंकि 2 दिन पहले उस बुत के अंदर जो जिन दाखिल होके हमारे नबी की जिसने हिजब की थी, हम बड़े परेशान थे। जब इस रात को हमें पता चला कि हमें बदला मिलने वाला है, हमने जनाब करवटें बदल बदल के बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। जब सुबह ही हजूर की बारगाह में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कोई सफ़ा पे चले, वो जिन आएगा और बदला चुकाएगा। आपने फरमाया ठीक है। हजूर नबी करीम हमें लेके कोहे सफ़ा पे गए। जब कोहे सफ़ा पे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, पहले कुफारे मक्का उस बुत की इबादत में मसरूफ थे। जब हजूर को दूर से देखा तो और ज़्यादा झुक झुक के और ज़्यादा झुक झुक के उसकी तरफ बढ़ बढ़ के इबादत करने लगे आपको सताने के लिए। लेकिन इतने में क्या हुआ, वो जिन जिसका नाम समख था, जो मेरे आका की बारगाह में 2 दिन पहले वादा दे चुका था, वो फौरन बुत के अंदर आ गया। बुत के अंदर आके उसने मेरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना शुरू कर दी। जब बुत के अंदर उस जिन ने दाखिल होके मेरे पैगंबर अकरम की नात पढ़ना शुरू की, वो बड़े हैरान हुए काफर। वो कहते हैं कि ये 2 दिन पहले तो हजूर की हिजब कर रहा था, अब ये हमारा खुदा हजूर की नात पढ़ रहा है। यकीनन यकीनन मोहम्मद अरबी ने इस पे जादू कर दिया है। हजरात मोहतरम वो गुस्से में आ गए और अबू जाल ने, अबू लाब ने आपको पत्थर मारने शुरू किए। आपकी पेशानी पे पत्थर लगा और बुरे अल्फाज और गुस्ताखाना अल्फाज से याद किया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ गए। हजरात मोहतरम एक लौंडी थी जो रास्ते में खड़ी होती थी, वो देख रही थी ये सारा वाकया। और क्या हुआ, ये जब कुफारे मक्का ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, अबू लाब ने सताया, तो सता के वो काबे के अंदर चले गए। साथ ही खाना काबा बैतुल्ला था, वहाँ पे चले गए। इतने में हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शहादत
اسی ماہ مبارک شوال المکرم میں ہے۔ کون؟ حمزہ، حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، جن کا لقب ہے سید الشہداء، پیغمبر اکرم نے عطا فرمایا، جن کو دوسرا لقب میرے نبی نے عطا فرمایا، فرمایا اسد اللہ، یہ حمزہ اللہ کا شیر ہے، اسد الرسول کا لقب بھی دیا، یہ رسول کا شیر ہے۔ اور حضرات محترمہ، حضرت امیر حمزہ کی ایک خوبصورت شخصیت، بڑے متین اور بڑے پروقار، بڑے اچھے انداز سے زندگی گزارنے والے، کفار مکہ بھی آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑے حلم والے، بڑے صبر والے، بڑے بہادر تھے، اور آپ کا نشانہ بہت زیادہ تھا، مشہور تھا پورے عرب میں کہ حمزہ والا نشانہ کسی کا نہیں۔ آپ عموماً ہرن کا شکار کیا کرتے تھے، آپ شکار کے شوقین تھے، شکار کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اور ایک روایت مولانا جامی نے بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ جب شکار کے لیے ہرن کو تیر مارنے لگے، ہرن نے مڑ کے دیکھا، فصیح عربی زبان میں بولا، ہرن کہتا ہے کہ تم نے یہ تیر جو میری طرف تانا ہے مجھے نہ مار، اپنے بھتیجے، اپنے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد کے دشمن کو مار، اگر مارنا چاہتا ہے، کعبے میں وہ اس کو ستا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک روایت تھی، سچی ہے یا جیسی بھی ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، لیکن حضرت امیر حمزہ جب شکار سے واپس آ رہے تھے، وہ لونڈی، وہ کنیر رستے میں کھڑی ہو گئی، اس نے آپ کو روکا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا میں شکار کر کے آ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر خبر لینا چاہتے ہو تو اپنے بھتیجے کی خبر لو۔ ابو جال نے، ابو لہب نے بڑا تنگ کیا ہے، ولید پلید نے بڑا ذلیل کیا ہے، گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن وہ مقابلے میں خاموش رہے۔ آپ نے پوچھا عباس کہاں تھا؟ میرا بھائی۔ حضرت امیر حمزہ حضور سے 2 سال بڑے تھے صرف، ایک روایت ہے 4 سال بڑے تھے، ایک روایت ہے تھا چاچا لیکن 2 سال بڑا تھا صرف حضور سے۔ پوچھا عباس کہاں تھا؟ چودھری آدمی تھے، سردار تھے، مکے میں بڑی قدر تھی۔ فرمایا عباس کہاں تھا؟ کہتے ہیں عباس کی تو بات مانتا کوئی نہیں تھا۔ کہتا ہے ابو لہب کہاں تھا؟ کہا گیا کہ ابو لہب تو اور اس کو برنگیخت کر رہا تھا، اور برنگیخت کر رہا تھا۔ کہا جعفر کہاں تھا؟ کہا وہ بھی یہاں پہ نہیں تھا۔ آپ اسی تیر کمان کو لے کے بیت اللہ کی طرف گئے، رستے میں دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، فرمایا السلام علیک یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے بھائی کے بیٹے سلام۔ آپ نے فرمایا سلام تو دیتے ہو، خبر نہیں لیتے ہو، تو میرا چچا اس وقت دنیا میں اگر کوئی ہے تو ایک میرا چچا تو ہے۔ آپ فوراً آگے گئے، جا کے دیکھا آگے کافر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میرے چچے کو پتھر کس نے مارا؟ لوگوں نے کہا ابو لہب نے۔ آپ نے کمان سے اس پہ وار کیا، لیکن وہ کہتا ہے وہ کافر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہ مارو، یہ آپس میں لڑائی چھڑے گی، یہ فساد پھیلے گا۔ آپ نے فرمایا پہلے اس نے پہل کیا، اگر محمد عربی یتیم ہے تو یہ جان لے اس کا وارث میں حمزہ خود ہوں، میرا بھائی عبداللہ فوت ہو گیا ہے لیکن میں اس کا وارث ہوں۔ حضرات محترم اپنی کمان سے ابو لہب کا سر زخمی کر دیا، ابو جال کا سر زخمی کر دیا۔ اتنے میں حضور نبی کریم کے پاس سے گزرے، فرمایا اے میرے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اے میرے چچا جان، اگر میرے سارے دشمنوں کو کافروں کو تم مار دو پھر بھی میں خوش نہیں ہوں گا، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب میرا چاچا کہے گا کہ میں نے کفر چھوڑ دیا ہے اور اللہ سچے پر ایمان لے آیا ہوں اور محمد عربی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فرمایا تم اتنے حریص ہو کہ میں تمہارے دشمن کو ماروں تمہیں خوشی نہ ہو، اور تم کہو کہ مجھے خوشی تب ہوگی جب میرا چچا مسلمان ہو جائے گا۔
सुना है कि तुझ पे बड़ा कोई कलाम नाज़िल होता है? फरमाया हाँ, अल्लाह ताला अपना कलाम मुझ पे नाज़िल फरमाता है। अब अमीर हमजा भी हाशमी बंदे है, और हाशमी बोल चाल गुफ्तगू ज़बान में बड़े मशहूर थे, बड़ी फसाहत व बलागत थी। फरमाया अर्ज़ किया जनाब कुछ सुना दो। हज़ूर नबी करीम ने सूरह मोमिन की आयतें तिलावत करनी शुरू कर दी। हामीम तंज़ीलुल किताबे मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। आपने चंद आयतें तिलावत की, हज़रत अमीर हमजा झूमने लगे और थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है, वाकई तेरा कलाम बड़ा अच्छा कलाम है, दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। अब हम तो अरबी जानने वाले नहीं, फिर भी लुत्फ़ आता है, लेकिन वो तो अरबी जानने वाले थे, समझ रहे थे कि हज़ूर नबी करीम क्या फरमा रहे हैं। कहने लगे कि जनाब कुछ और सुना दो। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह त्वाहा की आयत तिलावत करनी शुरू फरमाई। फरमाया लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तख्तस सरा। बड़े मदोश हुए, बड़े मुतमईन हुए, बड़ा लुत्फ़ आया। अर्ज़ किया कि ऐ मेरे भतीजे, आज की रात मुझे सोचने का टाइम दो, क्योंकि मैं जो भी फैसला करूंगा पूरे अरब में फैल जाएगा। मक्के के सारे सिरदार जो है वो उनका सामना मैंने करना है। आज की रात मुझे सोच लेने दो, मैंने तेरा दीन कबूल करना है या कि नहीं करना। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। आप हज़रत अमीर हमजा घर चले आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हज़रत अमीर हमजा मेरे नबी से जब हट के आए, हज़ूर के हाथ उठ गए। अल्लाहुम्मा, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अक़िर्र ऐनी बे इस्लाम अम्मी हमजा। या अल्लाह मेरे चाचे हमजा के इस्लाम से अपने महबूब मोहम्मद की आंखों को ठंडा फरमा। क्योंकि उस वक़्त बड़े चंद एक लोग थे जो मुसलमान थे, और जो ताकतवर लोग थे उनकी तादाद ना होने के बराबर थी। ज़्यादातर गरीब लोग थे, मस्कीन लोग थे, जो कुफारे मक्का के सिरदारों की मारें खाते थे, जुल्म सितम बर्दाश्त करते थे। किसी सिरदार का ऐन उस आलम में मुसलमान हो जाना इस्लाम की तकवीयत का सबब बन जाता। इसलिए कमली वाले रात को अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएं कर रहे हैं, और जब हजूर के हाथ उठ जाएं तो फिर क्या होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, उस रात जो एक रात अमीर हमजा ने मोहलत के लिए मांगी, वो एक रात अमीर हमजा को हमने देखा रात के वक़्त अपने घर से निकलते हैं, हजूर के दर अक़दस पे आते हैं, दरवाजे से वापस पलट जाते हैं। अंदर अजीब तज़ब्ज़ब की कैफियत है, कश्मकश की कैफियत है। उधर अपना जो पुराना अपने ज़माने का और पुराना जो मज़हब और दीन और मक्के का जो दीन था, उधर उसका ख्याल आता है। उधर हजूर नबी करीम की दुआ का जब असर होता है तो फिर दिल करता है कि हजूर की बारगाह में आऊं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, हमने देखा अपनी आंखों से अमीर हमजा अपने घर से निकले, नबी के दर पे आए, फिर वापस गए, फिर आए, फिर वापस गए, फिर आए, फिर वापस गए, फिर आए। एक रात में अमीर हमजा ने 40 चक्कर लगाए। इतने में फजर हो गई, और 40 चक्कर लगाने के बाद हजरत अमीर हमजा जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, फिर बताइए क्या फैसला हुआ। अर्ज किया, है मेरे भतीजे, जो कल कलाम तूने सुनाया बड़ा लुत्फ आया, एक दफ़ा फिर सुना दे। कल तो सूरह मोमिनून की आयतें तिलावत हुई, फिर मुतालबा किया तो सूरह त्वाहा की आयत तिलावत की गई। आज जब फिर मुतालबा किया, कमली वाले ने सूरह अर्रहमान की आयत तिलावत फरमाई। अर्रहमान
अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिखुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान। आप लोगों को और हमको तो ये सिर्फ अल्फाज नजर आते हैं। अमीर हमजा चूंकि अरबी समझने वाले थे, जो मुआनी का समुंदर इन लफ्जों में है, हजरत अमीर हमजा ये अल्फाज सुन के उनके ये मुआनी का समुंदर जब सुना तो उनके दिल में ईमान का समुंदर ठाठे मारने लग पड़ा। फौरन बोले, भतीजे रुक जा, मैं पढ़ता हूँ अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपके इस्लाम लाने से कुफर सहम गया, मुसलमान खुश हो गए, मुसलमान ताकतवर हो गए। अमीर हमजा के मुसलमान होने से दिल को तकवीयत मिल गई, मुसलमान कुव्वत में आ गए। हजरत मोहतरम, कौन अमीर हमजा? मेरे नबी के दिल की ढारस अमीर हमजा। कौन अमीर हमजा? असदुल्लाहिल गालिब अमीर हमजा। कौन अमीर हमजा? असदुल्लाह और असदुर रसूल अमीर हमजा। और कौन अमीर हमजा? आप ना सिर्फ आपके चचा आपसे 2 साल सिर्फ बड़े, और आपकी वालिदा वो हैं जो हजूर की वालिदा हजरत आमिना के चचा की बेटी हैं। हजरत आमिना के चचा की बेटी हैं। और आपकी हमशीरा सफ़िया वो हजूर नबी करीम के बड़े प्यारे सहाबी हजरत ज़ुबैर बिन अवाम की वालिदा हैं। और जब इस्लाम कबूल किया, फिर हिजरत फरमाई, मदीनतुल मुनव्वरा में आए, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीनतुल मुनव्वरा में अमीर हमजा का होना दिल की डारस का सबब बनता था। आप मशहूर थे अपनी वो जो है ना तीर कमान से जो निशाना लगाया जाता है, उस निशाने के हवाले से बड़े मशहूर थे कि आपका निशाना चूकता नहीं। एक और आपकी निशानी थी, आप जिस भी जंग में जाते शुतर मुर्ग के पर लगाए होते थे, कंधों पे शुतर मुर्ग के पर लगाते थे। कुफार पूछते थे ये शुतर मुर्ग के परों वाला कौन है, तो बताया जाता है इसका नाम अमीर हमजा है। एक रौब था हजरत अमीर हमजा का कुफार के दिलों पे। इसलिए बदर की जंग में जब अमीर हमजा शरीक हुए तो एक हाथ से नहीं, आपके दोनों हाथों में तलवारें थीं, और दोनों हाथों से अपने भतीजे और कायनात के ताजदार 1.25 लाख नबियों के सरदार की ढाल बन के मैदान बदर में लड़ रहे थे। और जंग बदर हुई इसी महीने में हुई, शव्वाल के महीने में जंग बदर हुई, अहोद हुई 3 हिजरी को। जब दूसरी जंग ओद हुई तो जंग ओद में भी 2 तलवारें पकड़ी, और शैबा बिन रुबैया एक बहुत बड़ा मशहूर बहादुर था मक्के का, लड़ के उसको वासल जहन्नम किया। उस पे भारी आए। शैबा बिन रुबैया को आपने वासल जहन्नम किया, और उतबा बिन रुबैया एक बहुत बड़ा बहादुर था, उसके साथ लड़ाई की और उसको वासल जहन्नम किया, मौला अली को साथ मिला के। बड़े बहादुरी से लड़े, 31 काफरों को मौत के घाट उतारा ओद में। हजरत अमीर हमजा ने एक अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर 31 काफरों को जहन्नम में फेंका, वासल जहन्नम किया। अचानक आपका पांव फिसला। जो जिर्रा पहनी होती है ना मुजाहिद बंदे ने दुश्मन की तलवार और तीर के वार को रोकने के लिए, वो पेट से हटी तो वाशी बिन हरब जो कि गुलाम था जुबैर इब्ने मुतम का, और जिसको हिंद औरत ने ये लालच दिया था कि तुम अगर हजूर के चचा को
موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو جاؤ تو تمہیں میں آزاد کروا دوں گی اور اتنا انعام دوں گی۔ وہ ایک ٹیلے کی اوٹ لے کر اسی انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب حضرت امیر حمزہ گرے، آپ کے پیٹ سے وہ ذرہ ہٹی تو اس نے دور سے نیزہ مارا جو کہ آپ کے جسم کے آر پار ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ جب حضور کو خبر ملی تو آپ بڑے غمزدہ ہوئے اپنے پیارے چچا کی شہادت پر۔ اور پھر کیا ہوا؟ چونکہ اس وقت ایک دفعہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، حضور نے جنگ چھڑنے سے پہلے درے پہ چند شاہ سواروں کو کھڑا کیا، تیر کمانوں کو کھڑا کیا، ان کو کہا کہ چاہے فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ جب کفار بھاگنے لگے انہوں نے دیکھا کہ کفار تو اب بھاگنے لگے ہیں، لہذا اب مال غنیمت اکٹھا کرو اور کفار کا پیچھا کرو۔ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ حضور نبی کریم نے جس کو ان تیر کمانوں کا، تیر اندازوں کا جو سپہ سالار تھا، جس کے ذمہ لگایا تھا، وہ چیختا رہا کہ پیغمبر کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، لیکن صحابہ نے کہا یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی کہ اب جنگ ہو گئی، اب جو بھاگ رہے ہیں ان کو پیچھے سے مارنے دو۔ اس لیے پیچھے ان کا پیچھا کرنے کے لیے انہوں نے وہ درہ چھوڑا۔ اتنے میں وہ جو بھاگ رہے تھے انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ درہ خالی ہے۔ وہ 2 میل اوپر سے ہو کے پیچھے سے، اسی درے سے پیچھے سے آ کے انہوں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مسلمانوں چھوڑو گے تو پھر نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر اس وقت انہوں نے گمسان کی جو جنگ لڑی مسلمانوں کے خلاف، اور حضور کو تاک تاک کے انہوں نے نشانے پہ رکھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے ایک غلام نے کفار کی طرف پشت کر کے چہرہ حضور کی طرف کیا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ ادھر، اس نے کہا کہ اگر میں ادھر منہ کروں تیر آئے تو بندہ غیر ارادی طور پر نیچے ہوتا ہے اور تیر حضور کو لگے، اس لیے میں نے کافروں کو دیکھنا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی طرف پشت کر لی، چہرہ مصطفیٰ کی طرف کیا، اور جو بھی تیر آتا تھا نبی کا غلام اپنی پشت پہ برداشت کرتا تھا۔ انہوں نے افواہ اڑا دی، حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ افواہ اڑی تو اس وقت بھی اگر جگری بے جگری سے لڑے تو حضرت امیر حمزہ اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ اس انداز سے لڑے کہ پھر وہ دوبارہ جو شکست ایک انتہائی نقصان کی صورت میں ہونی تھی وہ دوبارہ اس میں کمی آئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح اپنے غلاموں میں گھرے ہوئے تھے، کفار مکہ کو موقع ملا، ہند قریب آئی، امیر حمزہ کی لاش کے آپ کا ناک کاٹا، آپ کی آنکھیں نکالی، آپ کے کان کاٹے، آپ کا پیٹ چاک کیا، جگر نکالا، اپنے منہ میں اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نبی کے چچا امیر حمزہ کا جگر کھاؤں گی۔ اس نے وہ لقمہ بھرا حضرت امیر حمزہ کے جگر کا، لیکن وہ لقمہ اندر نہ گیا، وہ باہر اس نے پھینک دیا۔ پیغمبر اکرم کو جب پتہ چلا فرمایا اگر میرے چچا کے کلیجے کا ایک ٹکڑا بھی اس ہند عورت کے پیٹ میں چلا جاتا تو وہ جہنم میں نہیں جل سکتی تھی، اس لیے رب نے وہ جگر کا ٹکڑا اس کے اندر جانے نہیں دیا۔ لیکن مجھے امیر حمزہ کہ اس طرح شہادت کا بڑا غم ہے۔ حضور بڑے روئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اپنے شہیدوں کو مدینہ لے جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جہاں جہاں مسلمان جو شہید ہوا وہاں اس کو دفنایا جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ آپ شہید ہوئے وہاں ایک آپ کے بھتیجے تھے ابن جاش، عبداللہ بن جاش، وہ بھی شہید ہوئے۔ حضور نبی کریم نے ایک قبر میں دونوں کو لٹانے کا حکم دیا۔ کفن حضرت صفیہ لے کر آئیں۔ جب حضرت امیر حمزہ کی طرف لے کے آ رہی تھیں تو حضور نے ایک صحابی کو فرمایا کہ صفیہ کو ادھر نہ جانے دو، وہ بہن ہے امیر حمزہ کی، برداشت نہیں کر سکے گی۔ حضرت صفیہ پکاری، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بہن ضرور ہوں لیکن میرا بھائی اللہ کی بارگاہ میں جان قربان کر کے شہادت کے مقام پہ فائز ہوا ہے،
اس لیے مجھے جانے دیں۔ حضور نے اجازت دی، وہ کفن ساتھ لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو، 2 چادریں تھیں، ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرو، میرے چچا کو چھوٹی چادر دے دو، اور یہ جو ساتھ ہے نا اس کو بڑی دے دو۔ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ چچا کو پوری چادر دی اور دوسرے کو چھوٹی چادر دی، چھوٹی میرے چچا کو دو۔ فرماتے ہیں روایت کے اندر آتا ہے جب چھوٹی چادر امیر حمزہ کا کفن بنایا گیا تو سر پہ کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں پہ کرتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا چادر سر پہ کر دو، پاؤں پہ زخر، ازخر ایک گھاس کا نام ہے، وہ ڈال دو، پاؤں پہ وہ ڈال دو، اور حضرت عبداللہ بن جاش کو ساتھ رکھو، اور میرے چچا کو اگر مجھے اپنی پھپھی صفیہ کے غم کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کو پرندوں کے نوچنے کے لیے یہاں چھوڑ جاتا، تاکہ قیامت کے دن میرے چچے کا جسم جو ہے وہ پرندوں کے پیٹوں سے نکلتا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا دنیا میں کوئی بھی بندہ مومن جتنی تکلیف سے جائے گا قیامت کے دن اس کے درجے رب کی بارگاہ میں اتنے ہی بلند ہوتے جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے چچا امیر حمزہ کے درجات کو بلند دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن جاش کو ساتھ رکھ کے حضرت امیر حمزہ کو اس قبر میں دفنایا گیا۔ بڑی روایات ملتی ہیں۔ منقذ بن سلمہ ایک تبع تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ نے جو تھوڑا عرصہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزارا، آپ ایک روایت بھی کیا کرتے تھے۔ منقذ بن سلمہ نے اپنے دادا ابو مرشد سے، انہوں نے حضرت امیر حمزہ سے روایت کی۔ حضرت امیر حمزہ نے حضور سے جو حدیث سنی وہ حدیث ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا، میرے پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے امیر حمزہ، اے میرے چچا، یہ ذکر ضرور ساتھ رکھا کرو۔ کون سا؟ یہ اپنے چچا کو بتایا۔ کون سا؟ اے میرے چچا یہ ذکر ضرور کیا کرو، اللہم انی اسألوک باسمک الاعظم والرضوان الاکبر۔ بس اللہم انی اسألوک باسمک الاعظم والرضوان الاکبر۔ آپ کی عمر 57 ایئر، 57 سال آپ کی عمر تھی جب آپ اس دنیا فانی سے گئے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں آپ نے ایک نہر کھدوانے کی کوشش کی مدینہ کی طرف۔ وہ نہر کھودنے والے جب احد کے میدان میں پہنچے تو ایک پھلواڑا مارنے والے نے پھواڑا جب مارا یا ہتھوڑا یا کئی جو بھی بیلچا جو بھی سمجھیں، جب اس نے مارا تو قدرتی حضرت حمزہ کی قبر قریب تھی، غلطی سے زیادہ ہی قریب بیلچا لگا تو کیا ہوا؟ آپ کے پاؤں ننگا ہوا اور پاؤں سے دھار خون کی نکلے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں یہ روایت درج کی گئی ہے کہ جب وہ بیلچا مارا گیا امیر حمزہ کے پاؤں پہ لگا اور دھار نکلی خون کی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ دھار خون کی کیسے، کوئی بندہ اندر زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ امیر حمزہ کا مزار انور ہے، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ رزق لے کر رب کی بارگاہ میں خوش بھی ہیں۔ حضور نبی کریم نے سب سے پہلے جس شہید کی نماز جنازہ پڑھی وہ امیر حمزہ۔ سب سے پہلے نبی نے خود جس شہید کی نماز جنازہ پڑھی وہ امیر حمزہ ہیں۔ اور جب بھی پھر اس کے بعد کوئی شہید آتا امیر حمزہ کی میت مبارک ساتھ ہوتی، جسد انور ساتھ ہوتا، ساتھ اس کو رکھا جاتا۔ امیر حمزہ کے جسد مبارک پہ میرے نبی نے 72 مرتبہ جنازہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ یہ لفظ فگر موجود ہے، 72 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا۔ اور پھر آپ کو وہ پاؤں پہ گھاس ڈال کے اور سرانے وہ چادر دے کے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے امیر حمزہ کو غسل دے رہے ہیں۔ فرمایا ہاں، حنظلہ کو اس لیے غسل دیا گیا کہ ان پہ غسل واجب تھا، وہ سہاگ رات بیوی سے ہٹ کے میدان جہاد میں گئے تھے اور انہوں نے غسل نہیں کیا، وہ وقت بھی جہاد میں صرف کیا تو اللہ نے فرشتے بھیجے، اس لیے حنظلہ کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ فرمایا ان کو ملائکہ نے آ کے غسل دیا، اور میرے چچا نے چونکہ ساری زندگی دین اسلام کے حق میں بہادری سے جنگیں لڑی، اللہ نے میرے چچا کو فضیلت دینے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کیے جنہوں نے میرے چچا کو غسل دیا۔ ویسے شہید کا غسل نہیں ہوتا، شہید کو اسی زخموں میں دفنایا جاتا ہے، اسی خون میں دفنایا جاتا ہے۔ حضور نے غسل نہیں دلوایا، اللہ نے ملائکہ بھیج کے غسل دلوایا تاکہ امیر حمزہ کی فضیلت ظاہر ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اور حضور کے پر جان نچھاور کرنے والے تمام ہستیوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔